السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. کتاب اللباس، حدیث نمبر 737. باب النہی عن التزعفر للرجال. مردوں کے لیے زعفران کے رنگ کی ممانعت. زعفران دیکھا ہوا آپ نے؟ کبھی کھایا بھی ہے؟ تو جب کھیر وغیرہ میں اس کو ڈالتے ہیں تو اس کے اوپر زرد رنگ کی لہریں سی اور پیٹرن سے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ رنگ جو ہے یا زعفران سے رنگنا اپنے جسم کو یا کپڑوں کو، یہ مردوں کے لیے پسندیدہ نہیں. حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عبد العزیز عن انس قال. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يتزعفر الرجل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ مرد زعفران کا رنگ استعمال کریں. تو تزعفر کا لفظی مطلب ہوتا ہے انسان اپنے جسم پر یا کسی چیز پر زعفران کو ملے. تو زعفران جو ہے یہ بیسیکلی خواتین کے میک اپ کے لیے استعمال ہوتا تھا، تو اس میں عورتوں سے ایک طرح سے مشابہت بھی ہو جاتی. جیسے آپ کے ہاں ابٹن ہوتا ہے نا، وہ کس رنگ کا ہوتا ہے؟ زرد رنگ کا ہوتا ہے. اور اس میں کیا پڑتا ہے؟ ہلدی ڈالتے ہیں نا، یا کچھ اور بھی ڈالتے ہیں، میرے علم میں نہیں ہے. کس کو ابٹن بنانا آتا ہے؟ سارے نکمے ہیں، تو بنا بنایا لیتے ہوں گے. پھر تو کبھی پڑھ کے بھی نہیں دیکھا ہوگا اس کے اندر کیا ہے، وہ جلدی سے منہ پہ مل لیا. تو بہرحال زعفران زرد رنگ کا ہوتا ہے اور اس کی ایک خاص خوشبو ہوتی ہے، اور اس زمانے میں عورتیں اس کو میک اپ کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ کے فرشتے نہ تو کافر کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں اور نہ اس گھر میں آتے ہیں جو زعفران کی خوشبو لگانے والا ہو، یعنی مرد. لیکن عورتیں جو ہیں وہ زعفران اور زعفرانی رنگ اور خوشبو وغیرہ استعمال کر سکتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے اس کو ناپسند کیا ہے. ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس پر زرد رنگ کا نشان تھا، اور بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھیں اور اسے ڈائریکٹلی کچھ کہیں. یعنی جنرلی بتاتے تھے، پرسنلی ڈائریکٹ نہیں تنقید کرتے تھے. جب وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا اگر تم مجھ سے کہہ دو کہ اپنے اوپر سے دھو ڈالے، یعنی اس کو ہٹا دے. عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ میں سفر سے واپس آیا تو رات کو اپنے گھر والوں کے پاس پہنچا جبکہ میرے ہاتھ پھٹ چکے تھے، یعنی سفر کی شدت کی وجہ سے. تو انہوں نے مجھے زعفران لگا دی بطور دوا. جب میں صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو سلام کیا تو آپ نے مجھے جواب نہ دیا، نہ خوش آمدید کہا، بلکہ فرمایا کہ جاؤ اور اسے اپنے آپ سے دھو کر آؤ، یعنی یہ زعفران دھو کر آؤ. تو بہرحال اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زعفران جو ہے وہ عورتوں کی خوشبو ہے، مردوں کے لیے ناپسندیدہ ہے. اور عورتوں کی خوشبو کیسے ہے اس کے بارے میں ایک اور حدیث سنن ترمذی میں آتی ہے. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا بے شک مرد کی بہترین خوشبو وہ ہے جس کی مہک پھیلے. یعنی مردوں کو کون سی خوشبو لگانی چاہیے؟ جو دور دور تک پھیلے اور اس کا رنگ چھپا رہے، یعنی کلر نہ ہو. اور عورتوں کی بہترین خوشبو وہ ہے جس کا رنگ ظاہر ہو اور خوشبو چھپی رہے. خوشبو نہیں پھیلنی چاہیے، یعنی آپ اگر خوشبو لگائیں تو ایسی لگائیں کہ جو دوسروں تک نہ جائے. اور خصوصاً اگر آپ بازار جا رہے ہیں یا وین پہ آ رہے ہیں یا جہاں مردوں سے کوئی انٹریکشن ہے تو ان تک وہ خوشبو نہیں جانی چاہیے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف آئے تو ان کے جسم یا کپڑوں پر زعفران کے نشان تھے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے؟ انہوں نے کہا میں نے ایک عورت سے شادی کی. آپ نے فرمایا کیا مہر دیا ہے؟ انہوں نے کہا سونے کا سکہ نوات. آپ نے فرمایا ولیمہ بھی کرو اگرچہ ایک بکری کا ہو. تو ان کے جسم پر یا کپڑوں پر کچھ زعفران لگی ہوئی تھی، تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ ان کی بیوی نے وہ زعفران لگائی ہوگی اور ان سے ان کو بھی لگ گئی ہوگی. تو بہرحال اس معاملے میں دو رائے بھی پائی جاتی ہیں. بعض کہتے ہیں کہ جو احرام والا ہو اس کے لیے خاص طور پر ممانعت ہے،
اور احرام میں تو مرد اور عورت دونوں کے لیے ممانعت ہے. عورتوں کو بھی خوشبو نہیں لگانی چاہیے، میک اپ نہیں کرنا چاہیے احرام کی حالت میں. لیکن یہ کہ اگر زعفران دھل گیا ہو، یعنی کسی کپڑے پہ لگا اور پھر وہ دھل گیا ہو تو اس پر ممانعت نہیں. اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ہاتھوں پر لگا لی جاتی کوئی چیز. عربوں میں خوشبو صرف اسپرے نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ویزلین ہوتی ہے، اس قسم کی خوشبو ہوتی ہے، یعنی سمجھو کہ ویزلین کے اندر ہی خوشبو ڈالی ہوئی ہوتی ہے، تو لوگ اس کو اپنے ہاتھوں پہ اور جسم پر مل لیتے ہیں، جس کو لگا لیتے ہیں. اسپرے نہیں کرتے بلکہ اس کو لگاتے ہیں. تو وہ ایک فاؤنڈیشن کا کام بھی دیتی ہے. تو اگر کسی نے کوئی ایسی خوشبو لگا لی جس میں زعفران تھا اور وہ ہاتھوں پہ بھی لگ گیا تو اس میں کوئی ایسی بڑی ممانعت نہیں ہے. اگلی حدیث جو ہے اس میں خاص طور پر کپڑوں پر زعفران لگانے کی بات ہے. باب الثوب المزعفری، زعفران میں رنگے ہوئے کپڑے کا کیا حکم ہے. حدثنا ابو نعیم حدثنا سفیان عن عبد اللہ بن دینار عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال نهى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس او بزعفران. ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام والے کو ورس اور زعفران سے رنگے ہوئے کپڑے کو پہننا ناپسند کیا، یعنی اس سے روکا. نہا کا مطلب ہوتا ہے روکا، یعنی آپ نے محرم کو روکا. محرم کون ہوتا ہے؟ جو حج یا عمرے پر جاتے ہوئے احرام پہنے. تو جو احرام والا ہو اس کے احرام کا کپڑا جو ہے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، وہ دو چیزوں سے رنگا ہوا نہیں ہونا چاہیے. ورس بھی ایک بوٹی ہے یعنی جس کا رنگ اور خوشبو ہوتی ہے، اور زعفران بھی، تو وہ نہیں لگانا چاہیے. سادے کپڑے ہونے چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتیں بھی سفید لباس ہی پہنیں. ہمارے ہاں عموماً پاکستان میں بہت زیادہ یہ کانسیپٹ عام ہے کہ جو خواتین بھی عمرے پر جاتی ہیں وہ عموماً سفید کپڑے بنوا لیتی ہیں، اور بعض اوقات چکن کے کپڑے اور باریزے کے کپڑے اور لان کے اور وائل کے. تو پھر آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ سی تھرو ہو جاتے ہیں، سارا جسم ننگا ہو رہا ہوتا ہے. اور بعض اوقات وہ اپنے اوپر گرمی کی وجہ سے پانی ڈال لیتی ہیں. اب کیا ہوتا ہے؟ وہ جسم سے بھی چپک جاتا ہے. تو ایسے ایسے منظر دیکھنے کو آتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. جب آپ کے گھر سے کوئی عمرے پہ جانے لگے تو اس کو آپ اچھی ایڈوائس دیں کہ آپ کلرڈ کپڑے پہن کر جائیں. یعنی خاتون جو ہے، مردوں کے لیے احرام جو ہے وہ وائٹ ہونا چاہیے، لیکن اگر کریم کلر کا ہے یا ضرورت کے تحت یعنی سفید نہیں ملا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پسندیدہ رنگ سفید ہی ہے. مگر عورتوں کے لیے پسندیدہ کی بات نہیں ہے کہ وہ سفید ان کے لیے پسندیدہ ہے. عام اپنے گھر کے کپڑے پہن لینے چاہیے. تو یہاں پر جو انہوں نے زعفران سے رنگے ہوئے کپڑوں کی بات کی تو یہ حالت احرام کی بات ہو رہی. ٹھیک ہے، یعنی حالت احرام میں ایسا کپڑا پہننا منع ہے. لیکن اگر ویسے کسی عورت نے زعفران میں رنگا ہوا کپڑا پہنا تو اس میں حرج نہیں ہے. ایک اور حدیث کے مطابق زعفران اگر تیل میں ڈال کے لگایا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے، وہ خوشبو بن جاتی اور وہ مردوں کے لیے بھی جائز ہے. عبداللہ بن زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر اپنے کپڑوں کو رنگتے تھے اور زعفران کا تیل لگاتے تھے. کپڑوں کو تیل نہیں لگاتے تھے، سر پہ تیل لگاتے تھے. کسی نے ان سے پوچھا آپ اپنے کپڑوں کو کیوں رنگتے ہیں اور زعفران کا تیل کیوں لگاتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ زعفران کا تیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنگے جانے کی چیزوں میں سب سے زیادہ پسند تھا. یعنی اگر زعفران تیل میں ڈالا ہوا ہے اور اس میں خوشبو بھی آ گئی اور تھوڑا رنگ بھی آ گیا اور وہ بالوں کو لگا لیا گیا اور بالوں میں تھوڑا سا رنگ آ گیا تو اس کی ممانعت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ خالی پیور زعفران لگانے کا رنگ اور ہوتا ہے اور تیل میں ڈالیں تو وہ رنگ ویسے ہی تھوڑا بدل بھی جاتا ہے. اور ابن عمر جو تھے وہ اپنی داڑھی کو بھی وہ لگاتے تھے. ٹھیک ہے، جب بال تھوڑے بہت سفید ہو جاتے ہیں تو عموماً لوگ مہندی لگاتے ہیں. تو ابن عمر اپنی داڑھی پر بھی جو تیل لگاتے تو اس میں بھی زعفران لگا ہوا ہوتا تھا. اسی طرح حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ کی ایک چادر تھی، وہ ورس اور زعفران کی بوٹیوں سے رنگی ہوئی تھی. آپ وہ اوڑھ کر اپنی بیویوں کے پاس جاتے تھے. یعنی خاص مواقع پر آپ نے اس کا بھی اہتمام کیا. اس پر پانی چھڑک لیا جائے تو اس میں سے خوشبو آتی تھی. تو بہرحال جو اصل ممانعت کا حکم ہے وہ خاص طور پر احرام کی حالت میں ہے. تو احرام کی حالت میں زعفران سے رنگا ہوا لباس نہیں پہننا چاہیے، یا پیور زعفران جسم پر یا کپڑوں پر نہیں لگانا چاہیے. باب الثوب الاحمر، سرخ کپڑے کا بیان. کیا مرد سرخ کپڑا پہن سکتے ہیں؟ جیسے شرٹس ہوتی ہیں بعض اوقات ریڈ کلر کی ہوتی ہیں
اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی مرد حضرات اپنے سر پر جو رومال وہ پہنتے سرخ رنگ کا، تو بعض اوقات آپ سوچتے ہوں گے کہ مرد کیوں لال رنگ پہن رہے ہیں، تو کیا لال رنگ مردوں کے لیے پہننا جائز ہے یا وہ صرف دلہنوں کو ہی پہننا چاہیے یا صرف عورتوں کو ہی پہننا چاہیے؟ حدثنا ابو الولید حدثنا شعبۃ عن ابی اسحاق سمع البراء رضی اللہ عنہ یقول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مربوعا، براء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد کے تھے، یعنی آپ کا قد درمیانہ تھا. وقد رأیتہ فی حلۃ حمراء، اور میں نے آپ کو سرخ رنگ کے جوڑے میں دیکھا. حلہ کہتے ہیں جوڑے کو. ما رأیت شیئا احسن منہ، میں نے اس سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز دیکھی ہی نہیں، کوئی سین دیکھا ہی نہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریڈ کلر کا جوڑا پہنا ہوا تھا تو آپ پہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا. تو عام طور پر اوپر اور نیچے دونوں کے لیے جو ڈریس استعمال ہوتا ہے، 2 چادروں پر مشتمل، اس کو حلہ کہتے ہیں. تو سرخ لباس پہننے کے بارے میں علماء کی 2 آراء ہیں. ٹھیک ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ مردوں کو سرخ رنگ نہیں پہننا چاہیے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں. بعض کہتے ہیں کہ گھر کے اندر سرخ لباس پہن سکتے ہیں مرد حضرات اور باہر نہیں پہن سکتے. بعض کہتے ہیں جب کپڑے میں سرخ رنگ کم ہو اور وہ زردی کی طرف مائل بھی ہو، یعنی سرخ جو ہے اورنجش ہو جیسے، تو اس صورت میں وہ جائز ہے. لیکن خالص سرخ رنگ نہیں پہننا چاہیے مردوں کو، ملا جلا پہننا چاہیے. پھر اسی طرح اگر سرخ کپڑا اور اس کے اوپر سفید رنگ کی کڑھائی ہوئی ہے یا چیک بنے ہوئے ہیں، جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر وائٹ کلر کے جو ڈبے بنے ہوئے، چیک بنے ہوئے، تو اس قسم کا کپڑا جو ہے، یعنی جو مکس قسم کا ہے، اس کی اجازت ہے. یعنی دھاری دار لباس جو سرخ اور سفید ہو یا سرخ اور کسی اور کپڑے کا ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا میں اپنے خچر پر خطبہ دے رہے تھے اور آپ نے سرخ رنگ کی دھاری دار چادر پہن رکھی تھی. ٹھیک ہے، حضرت علی ان کے آگے تھے جو آپ کی بات لوگوں کو پہنچا رہے تھے. ایک سوال پوچھنا تھا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست منع نہیں کرتے تھے اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو براہ راست بھی منع کر دیتے تھے. آج کل جیسے کسی نے تیز خوشبو لگائی ہو تو آپ کو منع کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کے جسم سے یا لباس سے پسینے کی اسمیل آ رہی ہو اور آپ قریب تکلیف میں بھی ہیں تو منع کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور اجتماعی طور پر جب آپ کہتے ہیں تو بعض اوقات بات سمجھ میں نہیں آتی. لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. پھر ایسے لوگوں کو اچھی سی عبارت بنا کے لکھ کے دے دینا چاہیے، کیونکہ انسان کو اپنے اندر سے تو اسمیل مشکل سے ہی آتی، لیکن دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بن جاتی. بہرحال آج کل جو موسم ہے اس میں سبھی کو احتیاط برتنی چاہیے. یعنی عمومی طور پر آپ یہ پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے براہ راست کبھی کسی کو کسی چیز سے روکا نہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو ہے ہی، ٹھیک ہے، لیکن آپ جب منع کرتے تھے تو آپ کا ایک عمومی انداز ہوتا تھا، جنرل وے میں منع کرتے تھے، یعنی کہ پن پوائنٹ نہیں کرتے تھے یا پرسنل اٹیک نہیں کرتے تھے. اس سے بچنا چاہیے. اس کا کیا نقصان ہوتا ہے جب آپ پرسنلی اٹیک کرتے ہیں کسی کو، اس سے دل پھٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے.